بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا، اور اس سلسلے کی بنیادی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام اور اسی سلسلے کی آخری کڑی، یا جس کو مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ آخری اینٹ گویا کہ میں ہے. تو نبیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں مبعوث ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صدق اور سچائی کی دلیل کے طور پر انہیں مختلف قسم کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی رہنما یا کوئی بھی قائد یا کوئی بھی آدمی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں رب کا نمائندہ ہوں، فرشتادہ ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، تو لوگ اسے کیسے مانیں گے؟ اس وقت تک کوئی انہیں تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس دعوے پر ثبوت پیش نہ کر سکے، پروف نہ دے، دلیل نہ دے. اور وہ دلیل مختلف طور پر ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. سچائی اور ان کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ رہتی ہے کہ ان کی زندگی عوام کے سامنے کھلی کتاب رہتی ہے. کبھی بھی وہ لوگ کوئی گناہ، کھلم کھلا غلطی، بے حیائی، فحش کرتے ہوئے کسی کی نگاہ میں پڑ ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت اور خصوصی نگاہ ان پر ایسی رہتی ہے کہ وہ کوئی غلط کام یا برا کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر برائی سے روک دیتا ہے. کبھی کوئی غیر اولا کام یا ناپسندیدہ کام بھی چھوٹا موٹا اگر ان سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں متوجہ فرماتا ہے، متنبہ فرماتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے سچائی کے ثبوت کے دلیل کے طور پر ان کی زندگی کو سب کے سامنے رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں ایسی عمر میں
جس عمر میں بچے کھیل کود میں، شرارتوں میں، دوسروں کو ستانے میں، چھیڑنے میں زیادہ لگے رہتے ہیں، ایسی عمر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے کام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس میں کسی نے آپ کو ظاہراً بھی کوئی الزام دیا ہو یا کسی نے آپ کی شکایت کی ہے۔ تو اسی طرح پر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھتا ہے، یہ ان کے سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ مزید دلیل پوچھتے ہیں، ثبوت پوچھتے ہیں کہ آپ کے سچے ہونے کی یا رب کے، پرمیشور کے میسنجر ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے کہ تم جو ہے اللہ کے یا خدا کے یا گاڈ کے، پرمیشور کے، رب کے سچے میسنجر ہو، فرشتہ ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ثبوت کے طور پر اور بھی دوسری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جسے کہا جاتا ہے وہ معجزہ ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کن کے ذریعے، اپنے فیصلے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں اس ایسی چیزیں ظاہر فرماتا ہے، چند ایسے کام ان کے ہاتھوں سے ظاہر کیے جاتے جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر عام انسانوں سے ویسے کام صادر نہیں ہوا کرتے۔ معجزے کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی سامنے والے کو ہرانے والا، کوئی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی اس جیسی چیز عام حالات میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے معراج، اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کے ذریعے اس کو پڑھ کر لکھوایا ہے۔ صحابہ نے، کاتبین وحی، یعنی جن کو وحی الہی قرآن مجید کے لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور انہوں نے لکھا۔ تمام صحابہ نے اسے پڑھا، بہت سارے صحابہ نے اسے حفظ کر لیا، محفوظ رکھ لیا اپنے قلب و دماغ میں، تو وہ حافظ قرآن کہلائے، اور یہ سلسلہ امت میں جاری ہے، ساری انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر سال لاکھوں حفاظ اکرام قرآن مجید کی حفظ کر کے اپنے اپنے اساتذہ کی سند حاصل کر کے، اساتذہ کو پورا قرآن زبانی بغیر دیکھے سنا کر مدرسے سے جو ہے حافظ کی سند دے کر باہر نکلتے ہیں، وہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور قرآن مجید ہی واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کو اتنی تعداد میں تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور حفظ کیا جاتا ہے۔ بعض کتابیں کوئی مصنف، کوئی رائٹر لکھ دیتا ہے وقتی طور پر، لوگ اسے جو ہے چاہ کر پڑھ لیتے ہیں اور ایک وقتی طور پر رہتا ہے، اتنے ہزار کاپیاں بک گئی، اتنی لاکھ کاپیاں بک گئی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کی ایسا نہیں ہے، ایسی نہیں ملتی جس کو لوگوں نے حفظ کرنے کا تصور دیا ہو سکتا ہے کسی کتاب کو، کسی گرنتھ کو، کسی جو ہے غیر مسلمین کی کسی کتاب کو، کسی کیا کہتے ہیں مذہبی صحیفے کو دو چار افراد نے، چند لوگوں نے، 100-150 لوگوں نے یاد کیا ہو، تو وہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو یاد کر لیتا ہے۔ لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کر لینا
یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایسا کسی کتاب کو نہ حفظ کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے, کوئی کر کے بتائے. دنیا والے عاجز آ جائیں گے, کر نہیں سکتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ہیں ان میں سب سے عظیم معجزہ ہے قرآن مجید, جو قیامت تک رہے گا. معجزات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ظاہر ہوتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے نبی کے اپنے محبوب بندے کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتے ہیں. علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے, خود قرآن مجید میں بھی ہے, کہ لوگوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کوئی نشانی پیش نہیں کی. یعنی اتنے معجزات کے علاوہ بھی لوگوں کی یہ شکایت رہی کہ ہم جو نشانی چاہتے ہیں آپ کے نبی ہونے کی, ایک نشانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ساتھ ساتھ چلتا رہے, پھرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے یہ ذمہ داری نہیں سپرد کی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ان کے مطالبے کی نشانیاں پیش کریں. معجزہ تو آپ کا فعل اور عمل ہے ہی نہیں. معجزہ در حقیقت اللہ کے حکم سے ایک ظاہر ہونے والا کام ہے جو آپ کے ہاتھوں سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید تو زندہ معجزہ ہے, قیامت تک کا وہ باقی رہے گا. اس کے علاوہ جتنے معجزات ہیں وہ اس وقت کے حالت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو کسی بھی نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرمایا, اور وہ معجزہ اس وقت کے حساب سے تھا. اس وقت کے حساب سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا تخت سلیمانی, اتنا عظیم, اتنا بڑا تخت کہ اس تخت پر بیٹھ کر قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبح کا تھوڑا سا وقت 1 مہینے کی مسافت وہ طے کر دیا کرتے تھے, شام کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت وہ طے کر دیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ صبح کے تھوڑے سے وقت میں اتنی دور ان کا تخت ہوا کے تالے پر سوار ہو کر انہیں تیز لے جایا کرتا تھا جتنا کہ آدمی جو ہے 1 مہینے تک چل کر یا اونٹ کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. اندازہ لگایا جائے تو 300-400 کلومیٹر رہا ہوگا. اس زمانے میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا, تو وہ معجزہ تھا. مگر آج دیکھیے, آج اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ ہوا کے کاندھے پر سوار ہو کر میرے جتنے یہاں پر دیکھنے والے ہیں یا جن حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے اکثریت نے یہ سفر کیا ہی ہوگا, یعنی ہوائی جہاز کا سفر. تو اس زمانے کے حساب سے یقیناً وہ معجزہ تھا. آج اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے کی مسافت جو ہے میں 2-4 گھنٹے میں طے کرتا ہوں, تو دوسرے کہیں گے کہ ہم بھی طے کرتے ہیں, یہ کون سی عجیب سی بات ہے. اس زمانے کے حساب سے یقیناً وہ عجیب بات تھی, آج کل کے حساب سے وہ کوئی زیادہ عجیب بات نہیں ہے. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ بنایا ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا. اس معجزے کا کوئی بدل یا اس کا کوئی مقابلہ یا اس جیسا کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کی وہ دعائیں بھی آتی ہیں جن میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے بطور معجزہ اتنی برکت نصیب فرمائی احد کے غزوہ احزاب کے موقع پر. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک کی شدت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار فرما رہے ہیں, نہ جو ہے کوئی کھانے پینے کا نظم ہوا ہے. جب آ کر کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شدید بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کی سختی کی تاب نہ لا کر میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے تاکہ میں جھک نہ جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹا کر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر, آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے غزوہ احزاب کے موقع پر. وہ ایسا نازک دور تھا کہ چاروں طرف سے
تینوں طرف سے سمجھیے، ایک طرف تو جو ہے احد کی پہاڑی، بقیہ تینوں طرف سے ظالموں نے، کافروں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی، اور تینوں طرف اپنے اپنے لشکر لا کر وہ ٹھہر چکے تھے، اور متحدہ طور پر ایک بارگی مدینے پر حملہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس موقع پر مسلسل خندق کھودی جا رہی تھی، ذرا بھی موقع جو نہیں دیا جا رہا تھا، صحابہ کرام تھک کے چور ہو گئے تھے، نمازیں ادا کرنے تک کا وقت نہیں ملا، اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا، بھوکے پیاسے اسی حالت میں جو ہے کام پر لگے رہے تھے۔ تو اس موقع پر دیکھا ایک صحابی نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آ کر انہوں نے آہستہ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیے، تھوڑا سا آٹا ہے، روٹی جو ہے میں بنا کر آپ کو کھلا دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع تو نہیں ہے، تو شاٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی، چند اور افراد کو بھی اشارہ کیا، تو ایک اچھا خاصا جو ہے مجمع ان کے گھر ہو لیا، لیکن آٹا ان کے پاس بہت ہی تھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اہلیہ سے یہ کہنا کہ تنور کو ٹھنڈا نہ کرے، یعنی بجھائے نہیں، چولہا چلتے رہنے دیں اور روٹیاں بناتے رہیں۔ تھوڑے سے ہی آٹے میں اتنی روٹیاں بن گئی کہ الحمدللہ مختلف روایات کے مطابق 80 کے آس پاس لوگوں نے جو ہے پیٹ بھر تناول فرما لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح پر اور بھی مواقع پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، انگلیوں سے جو ہے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کی قلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور پانی والے برتن میں اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور بھی کچھ اور معجزات ہیں۔ اب یہاں ایک عجیب لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، میں اس لیے خاص طور پر معجزے کے سلسلے میں توجہ دلا کر 2-3 واقعات نقل کیا ہوں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے معجزے کا، بہت بڑا معجزہ ہے، معجزے معراج، سفر اسراء اور معراج۔ اب آپ تفصیل سے انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں سن لیں گے، لیکن اس سے پہلے معجزے کی حقانیت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے سائنسی دور ہے۔ ہر انسان کسی بھی بات کو سائنس پر جچنا چاہتا ہے کہ یہ ریشنل ہے کہ نہیں ہے، عقلی بنیادوں پر یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پر لوگوں کے جو ہے خیالات ابھرتے ہیں اور ان کا ذہن کام کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے جو ذریعے دیے ہیں ان میں 5 تو حواس ہیں، حواس خمسہ جنہیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی چیز ہے، اسے ہم عقل و دانائی کہہ سکتے ہیں، اور جہاں پر عقل کا انتہا یا عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، عقل کا اختتام ہو جاتا ہے، وہیں سے جو ہے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ حواس خمسہ میں سب سے پہلی چیز آنکھ ہے، دیکھ کر ہم کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا، محسوس ہوا کہ رات کا وقت ہے، ہم نے دیکھا کہ سامنے اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ بہت بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح پر سن کر ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں کہ کسی کی آواز آئی، میں نے سن کر محسوس کیا کہ انسان بول رہا ہے، کسی جاندار کی آواز آئی تو میں نے سن کر محسوس کر لیا کہ وہ گائے ہے، بیل ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ تو آنکھ، کان، اسی طرح زبان چکھ کر ہم کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھاری ہے، کھٹی ہے۔ اسی طرح پر چھو کر محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ سخت ہے یا نرم ہے۔ اور کون سی چیز باقی رہے گی؟ دیکھنا، سننا، چھونا،
چکنا اور بولنا. زبان کی طاقت میں یہ بھی ہے کہ ہم بول کر بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اور ایک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل اور دانائی دی ہے کہ وہ سوچ کر, سمجھ کر, پرکھ کر کوئی نتیجہ عرض کرتا ہے. آپ جتنے فارمولے بولیں گے یا جتنی چیزیں, جتنے انوینشنس ہیں یا جو انسان نے دنیا کے اندر کارنامے انجام دیے ہیں وہ اس کے عقل کی بنیاد پر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر جانوروں سے ممتاز کر دیا. دیگر جانداروں کو یہ چیز حاصل نہیں, وہ سوچ سمجھ کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے. یہ تو ہے سارے انسانوں کے سلسلے میں. لیکن علم کی ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا نہیں کیا, وہ خاص اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں وحی. وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے منتخب اور مخصوص بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعے وحی علم عطا نہیں فرماتا. اور نبیوں کا سلسلہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے. اور وحی کا جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے امت کو عطا فرمایا ہے, اس کو دیکھ کر پڑھ کر ہی امت کی معلومات حاصل کر سکتی ہے. یہ بات ایسی ہی ہے کہ جیسے چھوٹے بچوں کو بہت ساری چیزیں وہ معلوم نہیں رہتی جو بڑوں کو معلوم رہتی ہے. چھوٹے بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا بڑے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, ہم جو کرنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹے بچوں کا جیسا دماغ چھوٹا ہوتا ہے, بلا کسی تمہید کے نظر کے سمجھ لیجئے بطور مثال کے صرف کہ اسی طرح پر عام لوگوں کا علم انبیاء علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی کمزور ہوتا ہے, اتنا ہی محدود ہوتا ہے. تو نبی کو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ علم وحی ہے, اور معجزے کا تعلق خالص وحی کے ذریعے ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار غیر نبی کے ہاتھ سے بھی کچھ ایسے انہونے کام کروا دیتا ہے یا ہو جاتا ہے, یا ان کے ہاتھوں کی مہارت ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن معجزہ خالص اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتے ہیں, اور وہ نبوت کی نشانی ہوا کرتی ہے. اب میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو معجزات کے واقع ہونے کے سلسلے میں شکوک اور شبہات ہیں, وہ جو ہے سراسر اسلام کے ایمان کے خلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, ثابت ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے تو اس پر بغیر کسی شک کے ایمان لانا ہمارے لیے فرض عین ہے. اگر ہم نے اس میں کسی طرح کا شک یا کسی طرح کا اندیشہ ظاہر کیا اور ہم اپنے عقل سے اس کو جانچنے کی کوشش کرنے لگے, ریشنلٹی پر سوچنے لگے, تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان وہیں سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور حد یہ ہو جا سکتی ہے کہ ایسا سوچنے والے یا ایسا دماغ استعمال کرنے والے دائرے ایمان سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور ہم کچھ طرح سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان وہی مطلوب ہے جو غیب پر لایا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, کہ مومن وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جب ہمارا ایمان غیب پر ہے تو جو چیز بھی, جو کام بھی, جو عمل بھی, جو قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا, من وان ہم اس کو اسی حیثیت میں, اسی طریقے پر مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے رات ہونے میں کوئی شک ہو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے.
اس عقیدے کو ہم سائنس سے جج نہیں کر سکتے، سائنس سے جانچ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے سائنس پر ریشنلٹی پر جانچنے کی کوشش کی تو ہم دائرہ ایمان سے باہر نکل جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کیسا ممکن ہے جو سوال آتا ہے، تو وہ سوال ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے تخت کو ہوا کے کاندھے پر سوار کرا کے آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھا؟ قطعاً نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی سمجھ دی، انسانوں کو ایسی عقل دی کہ انہوں نے ایسی سواریاں تیار کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے نہ ہونے کا ارادہ کرے تو ہرگز نہیں ہوتی، کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرے تو وہ ضرور ہو جاتی ہے۔ تو معجزے کو ہم اپنی عقل سے جانچنے کی کوشش کریں تو ہم دائرہ ایمان سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ ہمارے عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے کہ دوسرا کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں ان میں خاص طور پر معجزے معراج ہے۔ بعض لوگ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں یا مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فساد پیدا کرنے یا مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، یا چند ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے حد بندیوں میں رہنا پسند نہیں آیا اور انہوں نے نعوذ باللہ اسلام سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو ویسے بدتمیز یا ویسے ناہنجار اور ویسے دشمنان اسلام معجزات پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ہم جواب میں یہی کہیں گے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ممکن اور ناممکن کی کوئی تقسیم ہے ہی؟ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اور ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمان بالغیب ہی کا وعدہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو وہ ضرور ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تو وہ ضرور ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانوں میں یا جو کالج میں پڑھنے والے بچوں وغیرہ میں بہت ساری جو ہے ایسی شبہات وغیرہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ایسے شبہات سے بچو، کسی طرح کے شبہ میں ہم کو مبتلا ہونے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہے بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ظاہر کرنا شروع کر دی کہ چونکہ یہ معجزات اور یہ جو ہے سفر اسراء اور معراج وغیرہ کا مکمل ثبوت احادیث میں موجود ہے، اور احادیث کا ثبوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا بظاہر مشکل نظر آتا، اس طرح حدیثوں پر انہوں نے جو ہے اعتراضات کرنے کی کوشش کی۔ بزرگ اور دوستو، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں ان پر بھی من وعن یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی حدیث کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اگر ہم نے شک ظاہر کیا تو یہ ایسا خطرناک راستہ ہے کہ یہیں سے جو ہے ارتداد کا امکان نظر آتا ہے، وہیں سے آدمی الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارتداد کا مطلب یہ کہ آگے چل کر ایسا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام سے جو ہے نعوذ باللہ پھر جائے، یا وہ جو ہے نعوذ باللہ خدا کا منکر ہو جائے، اسلام کا منکر ہو جائے۔ اس طرح کے راستے اسی سے کھلتے ہیں۔ لہذا ہم کو یہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث منقول ہیں جو آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ سب صحیح ہیں، سچی ہیں، اور وہی ہمارے لیے ایسا ذریعہ ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی تفسیر ہمیں احادیث ہی میں ملتی ہے۔ تو یہ بات درمیان میں عرض کرنا ضروری سمجھا گیا، ورنہ حدیثوں میں اگر شک پیدا ہونا شروع ہو گیا تو یہی جو ہے ایتھیزم کا راستہ ہے، اسی کو روڈ ٹو ایتھیزم کہتے ہیں۔ وہیں سے جو آدمی شک میں اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور جو ہے نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے، خدا کا منکر ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام حدیثوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے اس کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال معجزہ معراج بھی آپ نے
موٹے موٹے انداز میں سمجھ لیا ہوگا کہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر مقرر فرمایا، اور اس سفر کو بطور معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ کو یہ سفر کرایا گیا۔ اس پر بھی ہم پورا یقین رکھتے ہیں، پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان فرمایا من وان ویسا ہی ہے، سچا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ صحیح سند کے ساتھ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ترین جو کتاب ہے اس روئے زمین پر اور سب سے سچی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند، یعنی حضرت امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب، جس کو عام زبان میں بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے سچی کتاب ہے۔ اس کتاب میں پوری صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسراء و معراج تفصیل سے موجود ہے، لہذا اس پورے پر یقین رکھنا ہم کو بے حد ضروری ہے۔ اس میں بحث یہ بھی چلتی ہے کہ یہ سفر جو ہے خواب میں ہوا تھا یا جو ہے باضابطہ جسم کے ساتھ ہوا تھا، یا روحانی سفر تھا یا جسمانی سفر تھا، اس سلسلے کی بحث چلتی ہے۔ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو لے چلا ہے۔ بندے سے مراد یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بندہ کہتے ہی ہیں جسم اور جان والے ایک فرد کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ جو اپنے اس سفر پہ مدعو فرمایا ہے، بلایا ہے۔ اور جسمانی معراج ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے تعلق سے لوگوں کو فرمایا کہ میں نے جو ہے ایک ہی رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا میرا سفر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو لوگوں نے جو ہے اعتراضات کیے اور یوں کہنا شروع کیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ ان کا اعتراض کرنا اور ان کا نہ ماننا، یعنی کافر اور مشرک لوگوں کا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جسمانی معراج تھی، جسمانی سفر تھا، کیونکہ خواب میں ہوتا یا روحانی سفر ہوتا تو کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے، کسی کا بھی جو ہے خیالات ہو سکتے ہیں، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سفر جسمانی ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کا انکار ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ لے چلا۔ اب بہرحال ان باتوں سے اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر معجزات ظاہر فرمائے ہیں، وہ ان کی نبوت کے ثبوت یا نشانی کے طور پر تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھوں سے بہت سارے معجزات ظاہر کیے گئے، ان میں سے ایک اہم معجزہ ہے معجزہ اسراء و معراج۔ قرآن مجید میں اسراء کا بھی ذکر ہے، معراج کا بھی ذکر ہے۔ معراج کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، حدیث شریف میں آیا ہے لما عرج، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی وجہ سے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ رات میں چلنا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جو فلسطین کی مسجد ہے، اور سفر کا دوسرا حصہ تھا بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتویں آسمان اور عرش معلیٰ تک، یہ جو ہے سفر کا دوسرا حصہ تھا۔ تو پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو سفر اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ میں تفصیل مختصر انداز میں اس کی ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا گیا ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر سے تشریح پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو، اور بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے چلا۔ اسرا کا مطلب ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، کہ رات کے وقت میں لے چلا۔ لوگ اپنی بچیوں کا نام بھی اسرا رکھ دیتے ہیں، بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی کے اندر رات میں چلنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں میں اس طرح کا لفظ آ گیا نام رکھنے کا، بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نام رکھنا مناسب ہے جس نام کے معانی اچھے ہو، عمدہ ہو۔ خیر آج کل تو لوگوں میں تھوڑا شعور آ چکا ہے، لوگ معنی پوچھ کر ہی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہمارے درمیان جو ہے کچھ ایسا ایک شوق چل پڑا ہے
کہ بالکل نئے نئے عمدہ سے عمدہ اچھے سے اچھے یا نہیں سنے گئے نام رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ نام رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں سے رکھو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین نام اللہ کے ہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو عبداللہ رکھیے، عبد الرحمن رکھیے، اور جو ہے انبیاء کے ناموں سے نام رکھیے، یہ عمدہ ہے اور اچھے نام ہیں۔ اور جو ہے نہ سنے ہوئے یا بالکل ہی کسی کا نام ویسا نہ ہو، بالکل ہی نایاب نام ہو، اس طرح کا شوق کوئی زیادہ جو ہے پسندیدہ چیز تو ہے نہیں۔ بہرحال جو بھی نام رکھیں ہم عمدہ معنی ہو، اچھے معنی والا نام ہو، بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو لے چلا رات کے وقت میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے، مسجد سجدہ گاہ، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں، اور مسجد حرام سے مطلب ہے کا مفہوم ہے عزت والی مسجد۔ لفظ حرام عربی میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان بھی ایسی عجیب و غریب زبان ہے ماشاءاللہ۔ کئی الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو ضدین کے معنی رکھتے ہیں، متضاد معنی رکھتے ہیں، اپوزٹ معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے دعا کا لفظ ہے، دعا کے معنی بھی دونوں کے ہیں، دعا کے معنی کسی کے حق میں دعا کرنا بھی ہے اور کسی کے لیے بددعا کرنا بھی ہے۔ کسی کے حق میں دعا کرنے کے لیے دعا لہو استعمال ہوتا ہے، فلاں کے حق میں دعا کی۔ کسی کی بددعا کرنے میں آتا ہے دعا علیہ، فلاں کے خلاف اس نے بددعا کی ہے کہ انہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کا فرمان۔ تو بہرحال تو یہاں حرام کے معنی ہے عزت والا، محترم، جیسے قابل احترام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المسجد الحرام یعنی عزت والی مسجد، دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے احترام والی، عزت والی، شرف والی اگر کوئی مسجد ہے تو یقیناً وہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی مسجد ہے۔ کعبۃ اللہ اس مخصوص مقام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا گھر بنا ہوا ہے کعبہ، اور اس کے آس پاس کا جو حصہ ہے اطراف کا وہ مسجد حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم اپنا چہرہ کر لو مسجد حرام کے سمت۔ مطلب یہ کہ اصل کعبۃ اللہ کے سمت ہی ہے، لیکن کعبۃ اللہ تو صرف مختصر سی عمارت ہے، اور اس کے آس پاس کا جتنا بھی بڑا حصہ ہوگا، سر کا جتنا بھی بڑا کرتے جاؤ گے تو مسجد حرام ہی ہوگا، یہاں تک کہ پورا حرم بھی عزت اور احترام کے اعتبار سے وہی مقام رکھتا ہے جو مسجد حرام رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں حدود حرم کے اندر، ثواب اس کا اتنا ہی ہے جتنا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ وہ پورا علاقہ حدود حرم ہے، وہ پورے کا پورا وہی فضیلت رکھتا ہے۔ تو بہرحال مسجد حرام دنیا کی سب سے عظیم مسجد، سب سے اونچے مقام والی مسجد اور سب سے قابل احترام مسجد، اور اس کے بعد جو سب سے قابل احترام مسجد ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری جو قابل احترام مسجد ہے، بہت اونچے مقام والی مسجد ہے، وہی مسجد اقصی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلا ہے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، دور والی مسجد تک۔ اقصی کا لفظی ترجمہ ہے دور والا، انتہا والا مقام، اور یہاں خاص طور پر اس مسجد کا نام بھی مسجد اقصی رکھا گیا ہے، اس اعتبار سے اقصی رکھا گیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے کافی دور پڑتی ہے، تو مسجد اقصی بھی اسی بنیاد پر اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں صراحت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، کب؟ رات کے وقت میں لے جائے۔ تو یہی اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ سفر رات کا سفر تھا اور صرف رات میں ہوا تھا، جبکہ اس زمانے کے سواریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک رات تو کسی طرح ممکن ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ معجزہ ہے تو معجزے کے لیے امکانات وغیرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکم ہوا اور وہاں پر فیصلہ ہو گیا۔ بلکہ اگر اس کی تفصیل میں آئے تو آگے جو ہے جیسا کہ بخاری شریف میں تفصیل ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
یہ آیت کا ترجمہ پہلے کمپلیٹ کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی ہے وہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو یہ سفر اسراء کا حصہ ہے. قرآن مجید میں اس کو جو ہے بطور اجمال کی بیان کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں تفصیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا اور وہ رجب کی 27ویں رات تھی، اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے جگایا. اجمالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مزید تفصیلات بعض احادیث میں ملتی ہیں، ان تفصیلات میں جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا ہے کہ مجھے اٹھایا گیا اور میرے سامنے ایک تیز سواری لائی گئی جو اتنی تیز تھی کہ کوئی اس کا تصور تک نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد مجھے تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے جو ہے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. پھر وہاں مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک چیز یہاں پر یہ سمجھنے بے حد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے لیے سواری کا نظم کیا گیا. تھوڑا سا غور کیجئے کہ جب یہ سفر اسراء کا سفر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص دعوت پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مہمان نوازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا ہے، تو پھر سواری کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر سواری کے بھی ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن سواری کو اس لیے لایا گیا یا سواری کو پر لے جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا، غالباً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں وہ سبب کے درجے میں ہوا کرتے ہیں. تو بطور سبب کے سواری کو لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ سبب کے ساتھ بھی کوئی چیز ہو یہی زیادہ بہتر ہے. بنا سبب کے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو اسباب کے پردے میں رکھا ہے. اور ایک چیز خاص طور پر میں عرض کیے دیتا ہوں بطور تمہید کے، سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسراء اور معراج کا جو سفر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ایک ایسے موقع پر ہوا کہ جو موقع انتہائی نازک اور صبر آزما تھا. احادیث میں صراحت ہے کہ سن 10 نبوی میں، یا بعض احادیث میں آتا ہے کہ 8 نبوی میں، مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نبوت ملی ہوئی 8-10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دعوت اسلام کی مختصر انداز میں تھوڑی تھوڑی کر کے چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صبح سے شام تک محنت فرما رہے ہیں، لیکن عمومی انداز میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے. یہ جو نئے نئے اسلام میں آنے والے صحابہ ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. حضرت عمار کی شہادت ہوئی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، اور بھی بہت سارے واقعات اس دوران پیش ہوئے. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا جب ان کو جو ہے بہت زیادہ دشمنان اسلام ستا رہے تھے. مختلف صحابہ کو تنگ کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطع یعنی